اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، پچھلے دنوں پنجاب کے علاقے فیصل آباد کی تحصیل جڑاوالا میں جو مسیحی برادری یا عیسائی برادری کے ساتھ المناک حادثہ پیش آیا، تو اس کا آپ سب کو بخوبی علم ہے، اور میں نہ تو اس واقعے کی مذمت کے لیے آج آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، نہ اظہار ہمدردی کر رہا ہوں کہ مذمتوں سے اور اظہار ہمدردی سے ان لوگوں کے دکھوں کا اور ان لوگوں کا جو نقصان ہوا ہے، جتنا ان کو ہراساں کیا گیا ہے، اس کا کوئی بھی مداوع نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کا کچھ فائدہ ہوتا تو ہمارے وہ ادارے جن کا کام عوام کو تحفظ فراہم کرنا ہے، ان اداروں کے سربراہان اور ہمارے حکمران کہ جن کا کام قانون سازی کرنا، قانون پر عمل درآمد یقینی بنانا، عوام کی جان مال عزت و آبرو کی تحفظ کو یقینی بنانا ہے، تو وہ سب مذمتوں میں بھی لگے ہوئے ہیں، سب اظہار ہمدردیوں میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو اگر ان کا کچھ فائدہ ہوتا تو ابھی تک اس ملک کے تقریباً بہت سارے مسائل حل ہو چکے ہوتے اور ہمیں ان المناک واقعات کا اور حادثات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تو میں مزید مذمتیں کر کے اور اظہار ہمدردی کر کے الفاظ کی توہین نہیں کرنا چاہتا۔ پھر بھی میں اگر اپنے دوستوں سے مخاطب ہوں تو اس واقعے سے جڑی چند باتیں ہیں جن پر میں اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سب کے سامنے وہ باتیں رکھنا چاہتا ہوں اس مقصد سے کہ ہم سب ان باتوں پہ غور کریں اور ان کے حوالے سے ہم خود بھی سوچیں، دوسروں کو بھی سوچنے کی دعوت دیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک میں اس قسم کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تواتر کے ساتھ ایسے حادثات ہو رہے ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں جتنی بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں تو ابھی تک کسی بھی واقعے کی نہ تو شفاف انکوائری کرائی گئی، نہ کبھی ذمہ داروں کا تعین کرایا گیا یا کیا گیا، نہ ہی کسی کو سزا ہوئی۔ بس ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے، انکوائری کمیشن بنایا جاتا ہے، کمیٹی بنائی جاتی ہے، کچھ عرصے کے لیے گرما گرمی رہتی ہے، اور پھر پتہ نہیں کہ وہ انکوائری کمیٹی کس قسم کا رپورٹ تیار کرتی ہے، اور وہ رپورٹ پھر سرخ فیتے کی نظر ہو جاتی ہے، فائل کو بند کر دیا جاتا ہے، اور وہ فائل بھی ریکارڈ روم کے لاکھوں لاوارث فائلوں میں جا کے شامل ہو جاتی ہے، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ مذکورہ جو واقعہ ہے اس کی بھی جو تفصیلات ہے اور جتنا میں نے اس کے بارے میں معلوم کیا ہے، تو اس روز بھی مساجد سے اعلانات ہوتے رہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس روز قانون نافذ کرنے والے اور قانون کا تحفظ کرنے والے ادارے اور ان اداروں کے اہلکار کہاں پہ تھے جب یہ سب ہو رہا تھا، جب اعلانات ہو رہے تھے مساجد سے اور لوگوں کو اشتعال دلایا جا رہا تھا، بھڑکایا جا رہا تھا۔ اور جتنی بھی میں نے آزادانہ تحقیق کی ہے تو اس سے یہ واقعہ بھی مشکوک ہے، یعنی کوئی بھی ایسا ایک ثبوت ابھی تک سامنے نہیں آیا کہ واقعی کوئی مذہب کی توہین ہوئی ہو، قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہو۔ اور اگر قرآن پاک کی بے حرمتی نعوذ باللہ ہوئی بھی تھی تو وہ کون سا قانون ہے، کون سا ضابطہ ہے، اور پھر اسلام جیسا مذہب جو عدل اور انصاف پر زور دیتا ہے، اپنے پیروکاروں کو تاکیداً یہ فرماتا ہے، بار بار اور یہ حکم دیتا ہے کہ آپ لوگوں نے کسی بھی حالت میں حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے، تو کس ضابطے، کس قانون کے تحت ایک شخص یا ایک گروہ کی غلطی کی سزا پوری کمیونٹی کو دی جا رہی ہے؟ ہم اگر اسلامی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھیں تو مسلمان معاشرے میں، مسلم ملک میں بسنے والی اقلیتیں مسلمانوں کی تحفظ میں ہوتی ہیں، امن میں ہوتی ہیں، پناہ میں ہوتی ہیں، ان کی عزت، ان کی جان و مال و آبرو کی حفاظت مسلمانوں پر عین لازم ہے، فرض ہے۔ اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، احادیث مبارکہ سے ہمیں رہنمائی ملتی ہیں، قرآن پاک سے ہمیں تعلیمات ملتے ہیں، لیکن ہمارا اپنے مذہب کے ساتھ دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ مذہب کو تو ہم خود سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اس بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے، شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اس ملک میں وہ لوگ جو مسجد کو جانتے تک نہیں،
جو مسجد کا رخ تک نہیں کرتے، وہ اکثر لوگوں کو مذہب کے نام پہ نشانہ بناتے ہیں۔ کاروباری تنازع ہو، کوئی ذاتی مسئلہ ہو تو مذہب کا نام بیچ میں لایا جاتا ہے اور اقلیتوں کو انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور یہ واقعہ بھی اسی قسم کا ایک واقعہ لگ رہا ہے۔ ابھی تک جو تفصیلات سامنے آئی ہیں تو اس میں یہی ایک عنصر سب سے زیادہ نمایاں ہے کہ یہ کوئی ذاتی چفقلش، ذاتی عداوت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، کچھ افراد یا ایک خاندان کی وجہ سے۔ ہمیں یہ بات اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ بحیثیت مسلمان ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے ان واقعات پہ۔ قرآن پاک کی طرف ہم اگر رخ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں صاف حکم دیتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے تحقیق کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں جو تعلیمات ملتی ہیں ان میں بھی ہمیں تاکیداً یہ بار بار بتایا جاتا ہے کہ تحقیق کرو، سنی سنائی باتوں پر کبھی بھی رد عمل نہ دو۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ نہ سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ بات کی تحقیق کرتے ہیں، بس جہاں پہ بھی کسی نے ایک نعرہ لگا دیا کہ فلاں شخص سے توہین مذہب ہوا ہے اور ہم چپل پڑیں اس پر یا ان پر، تو یہاں ایک پوری کمیونٹی کو نشانہ بنایا گیا ہے، ان کے گھر جلائے گئے ہیں، ان کی عبادت خانوں کو جلایا گیا ہے۔ تو ان عبادت خانوں کو جلانے والوں کے لیے قرآن پاک میں کیا حکم ہے؟ ذرا سورہ حج کو پڑھ لیجئے، اس میں ایک آیت ہے، اس کو پڑھ لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ یہ ہم نے اچھا کام کیا ہے یا ہم نے یہ غلط کام کیا ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا اور مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ عالمی سطح پر اس واقعے کی وجہ سے پاکستان کا امیج جو ہے وہ کتنا خراب ہوگا، اور اگر ہم ایسے واقعات روکے تو کتنا بہتر ہوگا۔ میں عالمی برادری کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عالمی برادری کی سامراجی طاقتیں ہیں، انہوں نے اگر یہ تہیہ کر لیا ہے کہ پاکستان کو بدنام کرنا ہے، اس کا امیج جو ہے وہ بگاڑنا ہے، اس کا تشخص بگاڑنا ہے، تو میں لاکھ بھی کوششیں کروں وہ لوگ کبھی مجھ سے راضی نہیں ہوں گے۔ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور مجھے اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ان حالات میں میرا رب مجھے کیا حکم دیتا ہے، میرا دین مجھے کیا حکم دیتا ہے، میری دین کے تعلیمات اس حوالے سے کیا ہیں۔ یہ جو اقلیتیں ہیں یہ ہماری پناہ میں ہیں، ہم نے ان کو امن دینا ہے، یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، ہماری قرآن کی تعلیم ہے، ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات ہیں، ان کی سیرت ہے یہ۔ تو ان لوگوں کے ساتھ ہم نے صلہ رحمی سے کام لینا ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میرے لیے کاغذ کی چند صفحوں اور کچھ کھالے الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے۔ قرآن پاک تو ایک پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ یہ تو لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہم نے اس کو کاغذ پہ اتارا، سیاہی سے اس کو لکھ دیا، تو اسی سیاہی سے اور بھی بہت ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ اسی کاغذ پہ ناول بھی چھپتے ہیں، شاعری کی کتابیں بھی چھپتی ہیں، تاریخ کی کتابیں بھی چھپتی ہیں۔ تو میرے لیے قرآن کسی مجسم کتاب کا نام نہیں ہے، قرآن تو میرے لیے ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ تو کوئی بدبخت اگر قرآن پاک کو، اس کتاب کو اٹھا کے صفحے پاڑ کے ادھر ادھر پھینک کے سمجھتا ہے کہ اس نے قرآن کی توہین کی، تو یہ اس کے خام خیالی ہے۔ قرآن کی توہین کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن پاک کسی کتاب کا نام ہے ہی نہیں۔ مطلب کتاب کسی کاغذ کے ٹکڑے کا یا کاغذوں کی چند صفحات کے مجموعے کا اور سیاہی سی لکھ کے چند الفاظ کا نام نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل پہ اتارا تھا، سینے پہ اتارا تھا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی کوئی توہین کر ہی نہیں سکتا۔ پھر بھی اگر کوئی بدبخت مسلمانوں کو اشتعال دلانے کے لیے ایسی کوئی مذموم حرکت کرتا ہے، اور لازمی بات ہے کہ اس سے ہر مسلمان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، غصہ آتا ہے، مجھ جیسے کمزور مسلمان کو بھی آتا ہے، تو اس حوالے سے قانون کو حرکت میں آنا چاہیے۔ لیکن قانون ہے کہاں؟ اگر قانون نام کی کوئی چڑیا اس ملک میں ہوتی، قانون اپنا کام کر رہا ہوتا، تو یہ حالات کیوں اس قدر بدتر ہوتے؟ جیسا میں نے شروع میں کہہ دیا
کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور ان کے جو سربراہان ہیں، ان کی پریارٹی تو اشرافیہ اور وی آئی پیز کو پروٹوکول دینا، ان کی چمچگیری کرنا، ان کی جوتیاں سیدھی کرنا اور ان سے مراعات حاصل کرنا، ترقیاں حاصل کرنا، یہ ان کی پریارٹیز ہیں۔ تنخواہ ہم ان کو دیتے ہیں، ٹیکس ہم دیتے ہیں، لیکن چاپلوسی، نوکری چاکری وہ صرف ایک محدود طبقہ ہے، اشرافیہ اور حکمران۔ اور جب اس خدمت سے، اس چاپلوسی سے، اس نوکری سے ان کو تھوڑی فرصت ملتی ہے تو پھر عوام پہ جو مصیبت کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو آ کے مذمت کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو لعنت ہے ان کی مذمتوں پر، لعنت ہے ان کی اظہار ہمدردی پر کہ جن کا کام مجھے تحفظ دینا تھا، قوم کو تحفظ دینا تھا، اس ملک کو تحفظ دینا تھا، وہ اپنا کام کرنے کی بجائے تعزیتیں کریں، اظہار ہمدردی کریں، تو اس ملک کا کیا بنے گا؟ انصاف کیسے ہوگا؟ قانون کا بول کیسے بالا ہوگا؟ اور جہاں قانون کی یہ حالت ہو تو وہاں پھر یہی ہوگا، ہر بندہ قانون کو استعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی ذاتی مفادات کے لیے مذہب کو بھی استعمال کریں گے، قانون کا بھی یہ حشر کریں گے، اور ہم بس خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہیں گے، ہوگا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ میں ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ قوموں کی تاریخ میں ایسے دن آتے رہتے ہیں، لیکن زندہ قومیں وہ ہوتی ہیں جو ان واقعات سے سبق سیکھتی ہیں، ان واقعات کو وہ ایک نقطۂ آغاز سمجھ لیتے ہیں اور وہاں سے ایسا کچھ بندوبست کرتے ہیں، روٹ کازز آئیڈنٹیفائی کر کے، ان کا پتہ لگا کے، خرابی کا پتہ لگا کے اس خرابی کا تدارک کرتی ہیں وہ قومیں اپنے ارباب اختیار سے، اپنے اداروں کے اہلکاروں سے، عہدیداروں سے مطالبہ کرتی ہیں اور پرزور مطالبہ کرتی ہیں کہ ان خرابیوں کا تدارک کیا جائے۔ لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا، تو پھر یہی ہوگا، مسلمان بھی مسلمان کے ہاتھوں محفوظ نہیں رہے گا، اقلیتیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی، اور چند موقع پرست، چند مفاد پرست، چند بدبخت اپنا ذاتی غصہ، اپنی ذاتی دشمنی، کاروباری تنازعات وغیرہ ان چیزوں کو نکالنے کے لیے مذہب کا نام استعمال کریں گے اور لوگوں کو اسی طریقے سے بے گھر کرتے رہیں گے، مارتے رہیں گے، ان کو در بدر کرتے رہیں گے۔ تو ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس بحیثیت قوم کہ ہم ان چیزوں کے خلاف آواز اٹھائیں، ہم حکمرانوں سے مطالبہ کریں، ہم اعلیٰ عہدیدار جو ہمارے ہیں اداروں کے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے، ان سے مطالبہ کریں اور پرزور مطالبہ کریں کہ تمہارا کام تعزیتیں کرنا نہیں ہے، مذمتیں کرنا نہیں ہے، اظہار ہمدردی کرنا نہیں ہے، آپ لوگوں کا کام ان واقعات کا تدارک کرنا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ ہمیں تمہارے ٹسوے نہیں چاہیے، مگرمچھ کے آنسو نہیں چاہیے، بیانات نہیں چاہیے، الفاظ کے توپ مزید مت چلاؤ، اب کچھ عملی کرو، ورنہ یہ آگ جو ہے یہ پورے ملک کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی اور ہمیں پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے، اس ملک پہ رحم فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔